سیدنا عمر فاروق قریباً 30 برس کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ عرب میں علم الانصاب کے عالم، عربی ادب کے ماہر، شعر و سخن میں یکتا تصور کیے جاتے تھے۔ محض سفارت میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ پورے عرب کے سفیر اور عرب حکمرانوں کے مشیر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ جب آپ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر معانقہ کیا اور آپ کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ، ان کے سینے سے کینہ اور عداوت نکال دے اور ان کے سینے کو ایمان سے بھر دے۔ آپ کے اسلام لانے پر جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو جناب عمر کے اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفاروق کا لقب پایا۔ آپ کی زندگی تاریخ میں پوری تابانی سے جگمگا رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام مریدین نبوت تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نے انہیں عزت اور عظمت کی اس مقام پر پہنچایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ طویل قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ کشتی، پہلوانی، تیر اندازی، شہد سواری اور سپاہی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ فنون حرب میں مہارت، انتہائی ذہین اور اعلیٰ پیمانے کے مدبر تھے۔ قریش کے ان سر فہرست 17 افراد میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کا شمار کاتبین وحی میں بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشرف اسلام ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ اگر مسلمانوں کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تو روکنے والوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ چنانچہ آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی کو روکنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاصی بن ہشام کو اپنی تلوار سے قتل کرنے میں پس و پیش نہ کی اور یہ تجویز پیش کی کہ ہر مسلمان خود اپنی تلوار سے اپنے قریبی مشرک رشتہ دار کو قتل کرے، اور آپ کی اس تجویز کی تائید وحی الہی نے بھی کی۔ غزوہ احد میں بھی آپ نے شجاعت اور جوانمردی کے جوہر دکھائے۔ امور ریاست میں بھی اکثر اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مشوروں پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر میں جو زمین صدیق سیدنا فاروق اعظم کے حصے میں آئی وہ آپ نے اسی وقت اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا۔ حضور سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس خبر پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے کہ نبی مسجد نبوی میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر دی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اسلامی نظام قائم کر دیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود شام، مصر اور ایران تک پھیل گئیں، اور آپ کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی متمدن حکومت کہلانے لگی۔ صحابہ کرام کی مشاورت سے ایسا نظام قائم کیا جو ایک طرف عقل و حکمت کے تمام تقاضے پورے کرتا تھا، اور دوسری طرف اجماع امت کی وجہ سے اس نظام کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ آپ نے شورا کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ بنایا، بیت المال کو لوگوں کا مال سمجھا، اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے نظم و نسق کو بہترین کیا، گورنروں پر واضح کیا کہ اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو اس کی باز پرس گورنر سے ہوگی۔ ان کے لیے ترکی گھوڑے پر سوار ہونا، باریک لباس پہننا، چھنا ہوا آٹا کھانا اور دربان رکھنا منع تھا۔ تقرری سے پہلے گورنر اور عامل کے اثاثوں کی پڑتال کی جاتی، اضافہ پایا جاتا تو اسے ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا۔ زکوٰۃ، عشر، خراج ذرائع آمدن تھے۔ شاہی خاندانوں کی جاگیریں، لاوارث جائیدادیں، باغیوں اور مفروروں کا ضبط شدہ املاک بھی بیت المال کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے زراعت کے میدان میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اراضی کی از سرنو پیمائش کرا کے پیداوار میں اضافہ کیا، مالیہ کی وصولی کے علاوہ جاگیرداری نظام ختم کر کے زمین کاشتکار میں تقسیم کر دی۔ آبپاشی کا باقاعدہ نظام قائم کیا، عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے،
یہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ 3 وار کیے اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کی امامت کروائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا تو ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں یوم شہادت جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عوف نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ جب آپ کا جنازہ لایا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، مجھے پہلے سے ہی خیال تھا کہ آپ دونوں کا مدفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور میں اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ، جیسا نام اعمال عمر بن خطاب کا ہے، میرا نام اعمال بھی ایسا ہو۔